نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما قطعتم من لينة او تركتموها قائمة على اصولها فبإذن الله۔ معزز سامعین گرامی قدر، سب سے پہلے میں برادر عزیز مولانا ثاقب ربانی صاحب کا، مولانا یوسف ربانی صاحب کا، اپنے دل کے قریب اور بہت ہی عزیز قاری ابو بکر صدیقی صاحب کا، جھنگوی صاحب کا، اذن رحیم کا، عبد الوحید عاصم صاحب کا، بھائی امانت کا، چودھری اکرم صاحب کا، مرزا عمیر بھائی کا، اپنے تمام تر رفقا کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے آپ سے ہم کلام ہونے کا موقع عنایت فرمایا۔ طبیعت میں خرابی کی وجہ سے اللہ کی توفیق سے جتنی بھی استطاعت ہوئی آپ کے سامنے گزارشات کو رکھوں گا، اور آپ سے ایک وعدہ ابتدائی میں لینا چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ شیر پنجاب، شیر پاکستان مولانا منظور صاحب آپ کے ساتھ مفصل گفتگو کریں گے، اور جمعیت اہل حدیث کی کارکردگی کے حوالے سے بھی گزارشات کو رکھیں گے۔ آپ سب ساتھی وعدہ کریں کہ میری تقریر کے بعد ان کی تقریر سن کے جائیں گے، وعدہ کریں۔ معزز سامعین گرامی قدر، سیرت النبی کانفرنس کے عنوان سے بھائی ثاقب ربانی نے جمعیت اہل حدیث پاکستان کا اور مرکزی مسلم لیگ کا ایک گلشن یہاں پہ سجایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے دو پہلو ہیں۔ سیرت کے اندر صورت بھی شامل ہوتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کا تذکرہ کرنا، آپ کی آنکھوں کا تذکرہ کرنا، آپ کے چہرے کا تذکرہ کرنا کہ آپ والضحیٰ کا چہرہ لے کے آئے، واللیل کی زلف لے کے آئے، ما زاغ البصر کی نگاہ لے کے آئے، علم نشرہ کا سینہ لے کے آئے، یہ ساری کی ساری باتیں باعث اجر و ثواب ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت میں شامل ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا کیا کہنا، آپ ایسے حسین تھے کہ حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ مدینہ کی ایک رات تھی، فضا میں ہنکی تھی، ہوا معطر تھی، قدم بے اختیار خوشبو کے تعاقب میں چل پڑے۔ اس خوشبو کا تعاقب کرتے کرتے میں کیا دیکھتا ہوں، میں کچھ لمحوں کے بعد مسجد النبوی کے صحن میں موجود ہوں، اور سامنے جو خوشبو کا منبع اور مرکز ہے وہ سرخ رنگ کی چادر اوڑے بیٹھا ہے۔ ایک نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر پڑی، دوسری آسمان کے چمکتے ہوئے 14ویں کے چاند پر پڑی، اور دل سے یہ آواز نکلی، من وجہک المنیر لقد نور القمر۔ اے آقا، اگر چاند کو بھی حسن ملا، آپ کے چہرہ پر انوار سے ملا۔ یہ رسول اللہ کا ظاہری حسن ہے، یہ رسول اللہ کا ظاہر ہے کہ ایک شاعر نے کہہ دیا تھا، اللہ کی قسم یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ وہ چمکتا ہوا سورج تھا، دمکتا ہوا چاند تھا۔ ام جمیل نے بھی کہہ دیا، جب سے گیا ہے آنکھیں دیدار کو ترستی ہیں۔ سمامہ نے بھی عجیب نقشہ کھینچا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ باب علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمہ اللہ نے بڑی خوبصورتی سے بیان کیا۔ بارہا مطالبہ کیا، سمامہ یمامہ کا گورنر ہے، دیکھ لے، میری طرف دیکھ لے۔ اس وقت اسلام قبول نہ کیا، نہیں تھا دیکھنا چاہتا۔ چند الفاظ ایسے کہے جو ہم اپنی زبان پہ بھی نہیں لانا چاہتے، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمامہ کو چھوڑ دیا تو ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا، ایک چہرہ دیکھنے کا تو مطالبہ ہے۔ اس کو کیا پتا کہ رسول اللہ کا چہرہ اور رسول اللہ کا حسن ایسا ہے کہ کائنات میں کوئی چہرہ ایسا نہیں آیا کہ جس کو دیکھ کر لوگ اپنے ایمان کو بدلتا ہوا محسوس کریں اور اسلام کو قبول کر لیں۔ وہی ماجرا سمامہ کے ساتھ ہوا، دیکھ لیا، اور خود بیان کرتے ہیں دیکھنا تھا کہ دل کی کیفیات ایسی بدلی، میں تیز رفتاری سے سر پٹ دوڑتا ہوا مدینہ کی سرحدوں کی طرف بھاگ رہا ہوں، اور دل مسجد النبوی کی طرف بھاگ رہا ہے۔ جتنی تیزی سے گیا تھا دگنی تیزی سے واپس آیا، اور رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوا تو رسول اللہ نے کہا، کدھر آئے ہو، کیوں آئے ہو؟
تمہیں تو آزاد کر دیا گیا۔ تو میں نے مفہوم یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی، اپنا بنا کے چھوڑ دیا، کیا اسیری ہے، کیا رہائی ہے، یہ رسول اللہ کا چہرہ ہے۔ میں اور آپ رسول اللہ کے حسن کا تذکرہ بیان کریں گے۔ بریلویوں کے نزدیک، دیوبندیوں کے نزدیک، اہل حدیث کے نزدیک کائنات میں سب سے خوبصورت چہرہ رسول اللہ کا ہے، لیکن ایمانداری سے بتلائیے گا کتنے بریلوی ہیں، کتنے دیوبندی ہیں، کتنے اہل حدیث ہیں جنہوں نے اپنے چہرے کو رسول اللہ کے چہرے کی طرح بنایا ہو۔ ہم صبح اٹھتے ہیں، رسول اللہ کے چہرے کو اللہ نے داڑھی سے مزین کیا، میں اور آپ اٹھتے ہیں اس داڑھی کو گٹر میں بہا دیتے ہیں، سنت رسول کو ذبح کر دیتے ہیں۔ اللہ کے بندو، کیا ہم اہل حدیث ہیں؟ ہمارا تو دعویٰ ہے کہ رسول اللہ کی بات آ جائے، رسول اللہ کا قول آ جائے، رسول اللہ کا فعل آ جائے، رسول اللہ کا عمل آ جائے تو ہم نظروں کو جھکا دیتے ہیں۔ یہ نظروں کو جھکایا، بس زبان کی بات رہ گئی۔ اللہ کے بندو، جیسا رسول اللہ کا ظاہر ہے ویسے اپنا ظاہر بنانے کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ تو ہے ایک پہلو ہے سیرت کا۔ دوسرا مقام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا باطن، رسول اللہ کی ذات، اس کا مقام و مرتبہ بھی کتنا بلند ہے، اعلیٰ ہے، اولیٰ ہے، افضل ہے۔ اس کے حوالے سے صرف دو واقعات آپ کے سامنے رکھ کے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ آپ سب نے یہ واقعہ سنا، جیسے میں بیان کروں گا اس لیے مختصر کرتا چلوں، بات کو صرف اشارے دیتا جاؤں گا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصی جبریل امین لے کے چلے گئے۔ آپ نے وہاں بڑے خوبصورت چہرے دیکھے، نورانی، سرخ و سفید، لمبی داڑیاں، چمکدار، نورانی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آج تک ایسے چہرے نہیں دیکھے ہیں جبریل امین، یہ کون لوگ آئے ہیں؟ کہا آدم سے لے کر عیسیٰ تک جن کو فوت کیا گیا یا آسمان پہ عیسیٰ کو اٹھایا گیا، ان سب کو زمین پہ اتارا گیا ہے۔ یہ اللہ کے رسول اور پیغمبر ہیں، ان کو زمین پہ معجزانہ طور پہ اتارا گیا ہے۔ یہ کیوں اترے ہیں؟ یہ نماز کو ادا کرنے کے لیے اترے ہیں۔ یہ نماز کو ادا کیوں نہیں کر رہے؟ تو جبریل امین نے کہا ان کو اپنے امام کا انتظار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا ان کا امام کون ہے؟ تو جبریل امین نے رسول اللہ کو ان کے کاندھہ اقدس سے پکڑ کر کم و بیش 1,24,000 انبیاء کے مصلی امامت پہ کھڑا کر دیا۔ نبی موجود ہوں، انبیاء موجود ہوں، امامت کس کی چلتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چلتی ہے۔ یہ ان کا ایک ذاتی مقام ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ باطنی مقام و مرتبہ ہے۔ یہ رسول اللہ کی ذات کا جو مقام و مرتبہ اللہ نے رکھا ہے صرف سمجھانا مقصود ہے، نتیجہ ابھی ہم نکالیں گے۔ اور اعلیٰ ذات اتنی ہے کہ بچے تھے، آسمان سے 2 فرشتے اترے، ایک نے کہا ہوا ہوا، دوسرے نے کہا نعم، ہاں یہی ہے جس کا تذکرہ ہے۔ یہ حدیث متنن اور لفظ کے اعتبار سے ضعیف ہے لیکن مفہوم کے اعتبار سے درست ہے۔ کئی مرتبہ روایت الفاظ کے اعتبار سے ضعیف ہوتی ہے لیکن اس کا جو مفہوم ہوتا ہے وہ بالکل صحیح ہوتا ہے۔ اسی طرح اس حدیث کے شواہد دیگر اس کے مفہوم کی تائید کرتے ہیں۔ رسول اللہ کو ایک شخص سے تولا گیا، تخیلات میں فرشتوں نے تولا، آدم کے بیٹوں تھے، 10 سے تولا، 100 سے تولا، 1000 سے تولا، 10,000 سے تولا، 1,00,000 سے تولا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 1,00,000 آدم کے بیٹوں سے تولا گیا، رسول اللہ کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ انہوں نے کہا ایسے نہیں تول سکتا، 10 لاکھ سے تولو، 1 کروڑ سے تولو، 10 کروڑ سے تولو، 1 ارب سے تولو۔ جب رسول اللہ کو 1 ارب سے تولا گیا رسول اللہ کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ انہوں نے کہا ایسے نہیں تول سکتا، آج دنیا کے اندر 7 ارب ہے، 7 ارب کو ڈالا جائے، پوری انسانیت کو ایک پلڑے میں ڈالا جائے، 7 ارب 10 ارب 20 ارب کی بات نہیں، پوری انسانیت کو ایک پلڑے میں ڈالا جائے۔ انسانیت میں انبیاء بھی موجود ہیں، ہر نبی کے امتی بھی موجود ہیں، ہر نبی کے شہید بھی موجود ہیں، ہر نبی کے صدیق بھی موجود ہیں، ہر امت کے اولیاء اللہ بھی ایک پلڑے میں موجود ہیں، تنہا آمینہ کے لال دوسرے پلڑے میں موجود ہے۔
اور جب اللہ کی قسم رسول اللہ کو پوری انسانیت سے تولا گیا تو رسول اللہ کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ اب یہ بات تو ہم نے کہہ دی، بریلویوں کا، دیوبندیوں کا، اہل حدیثوں کا عقیدہ یہی ہے، بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر، اس میں اختلاف قطعاً موجود نہیں ہے۔ بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر، اللہ خالق ہے، باقی ہر چیز مخلوق ہے، اور مخلوق میں سب سے افضل اگر اللہ نے کسی کو بنایا ہے تو آمینہ کے لال کو بنایا ہے۔ اب میرے بھائیوں، نتیجہ، جس شخص کی ذات اعلیٰ ہے، جس شخص کی سیرت اعلیٰ ہے، جس شخص کی صورت اعلیٰ ہے، آپ کو اور مجھے شیطان نے کیسا وسوسہ ڈال دیا کہ ذات تو رسول اللہ کی اعلیٰ ہے لیکن بات میرے مولوی کی اعلیٰ ہے، ذات رسول اللہ کی اعلیٰ ہے لیکن بات میرے پیر کی اعلیٰ ہے، ذات رسول اللہ کی اعلیٰ ہے، بات میرے امام اور فقیہ کی اعلیٰ ہے۔ یہ مغالطہ، یہ عقل کے اوپر ایک ایسا وہم ہے، ایک ایسا دھوکہ ہے میرے بھائیوں۔ جس نبی کی ذات اعلیٰ ہے اسی نبی کی بات اعلیٰ، جس کی ذات اعلیٰ اسی کی۔ اگر آپ کا اور میرا یہ عقیدہ ہو جائے کہ رسول اللہ کی بات دین ہے، رسول اللہ کا قول دین ہے، اگر ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے تو سارے باطل عقیدے فلسفے ختم ہو جائیں۔ کس طرح؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حج کے موقع کے اوپر بیان کر رہے ہیں اور حج کے بعد فضائل رکھ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کے فضائل بیان کیے تو ایک صحابی کہنے لگا، افی کلی آمین یا رسول اللہ، کیا یہ جو حج ہے ہر سال کے لیے فرض ہے؟ رسول اللہ نے اگنور کیا، پنکھا چلوا دیں یار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگنور کیا۔ اس صحابی نے پھر پوچھا، کیا ہر سال فرض ہے؟ رسول اللہ نے پھر اگنور کیا۔ کیا ہر سال فرض ہے؟ رسول اللہ نے پھر اگنور کیا۔ کچھ دیر گزر گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کہاں ہے جو پوچھتا تھا اس کو بلایا جائے۔ جب یعلا بن امیہ کو بلایا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، آپ مجھ سے پوچھتے تھے کہ ہر سال فرض ہے، اب آپ نے اپنا اور میرا منہج سمجھنا ہے، اور میرا اور آپ کا جو ابلاغ ہے، تبلیغ ہے، اس کا نقطہ سمجھنا ہے۔ جی ہاں، میں تھا جو پوچھتا تھا۔ تو رسول اللہ نے کہا، لو قلت نعم، اگر میں کہتا جی ہاں، نون عین میم، جی ہاں، صرف میں یہ کہہ دیتا کہ جی ہاں ہر سال فرض ہے، لواجبت، تو میری امت کے اوپر واجب ہو جاتا، اور اگر واجب ہو جاتا تو تم اس کی استطاعت نہ رکھتے۔ رسول اللہ اگر صرف نام کہہ دیں تو حج ہر سال فرض ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ حکم دے نماز ویسے پڑھو جیسے میں نے پڑھنی ہے، پھر بھی نماز ہو جائے گی۔ رسول اللہ صرف نام کہیں، صرف جی ہاں کہیں تو حج ہر سال فرض ہے۔ رسول اللہ کہ میرے جیسی نماز پڑھو، وہ فرض نہیں ہوئی۔ رسول اللہ کے مطابق زندگی گزارنا فرض نہیں ہوا۔ اور اللہ کے بندوں، رسول اللہ کی بات کو آپ نے اللہ کی بات سے مختلف جانا، رسول اللہ کی حدیث کو آپ نے اللہ کے مقصد سے اور کتاب سے اور اللہ تعالیٰ کی فردیت سے مختلف جانا۔ یہی وہ اشکال ہے، یہی وہ مغالط ہے جو منکرین حدیث نے بھی آپ کو ڈالا، استحکار حدیث کرنے والوں نے، استخفاف حدیث کرنے والوں نے آپ کو صرف یہی مغالطہ ڈالا، جی رسول اللہ کی حدیث الگ ہے، اللہ کا کلام الگ ہے۔ اور میرے بھائیوں، یہ بات صفات کے باب میں بالکل درست ہے کہ کلام اللہ اللہ کی صفت ہے، حدیث رسول مخلوق کا کلام ہے۔ یہ بات ایک خیر طویل بحث ہے، لیکن ایک آیت محکم اور بین رسول اللہ کی حدیث کی حجیت کے اوپر دلیل قطعی، ایسی دلیل جو آج آپ یاد کر لیں گے کسی بھی منکرین حدیث کے لیے اور کسی بھی استحکار استحفاف یا حدیث کو کمزور سمجھنے والے کے لیے ایک قطعی دلیل ثابت ہوگی۔ رسول اللہ کی حدیث اللہ کی بات نہیں ہے، صرف رسول اللہ کی حدیث اللہ کا حکم بھی ہے۔ رسول اللہ کی حدیث اللہ کا حکم بھی ہے، اور اس کی کیا دلیل ہے؟
ما قطعتم من لینة او ترکتموها قائمة على اصولها فبإذن اللہ۔ آپ نے اپنی زندگی کے اندر اگر صرف ایک یہ آیت یاد کر لی، اس کا ترجمہ سمجھ لیا، رسول اللہ ایک جنگ میں موجود ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے بعض تنوں کو، کھجور کی بعض جھاڑیوں کو، کھجور کے بعض درختوں کو، بعض پودوں کو کاٹنے کا حکم دیا، بعض کو چھوڑنے کا حکم دیا۔ یہودیوں نے موقع کو غنیمت جانا، صحابہ کے ذہن میں اشکال پیدا کرنا شروع ہو گئے، یہ کیسا نبی ہے جو درختوں کو کاٹتا ہے، جھاڑیوں کو کاٹتا ہے؟ یہ کیسا نبی ہے جو کھجوروں کو کاٹتا ہے؟ جنگ کے اندر تو پودے اور درخت کاٹنا جائز نہیں ہے۔ ما قطعتم من لینۃ، میرے بھائیو آپ ذرا صرف اس ایک آیت کے اوپر غور کریں۔ حکم کس نے دیا تھا؟ رسول اللہ نے۔ کن کو دیا تھا؟ صحابہ کو، کہ یہ چھوڑ دو، یہ کاٹ دو، یہ چھوڑ دو، یہ کس نے حکم دیا تھا؟ رسول اللہ نے۔ کن کو دیا تھا؟ صحابہ کو۔ صحابہ کے ذہن میں اشکال ڈالا گیا کہ یہ نبی کیسا ہے جو درختوں کو کاٹتا ہے؟ تو اشکال پیدا ہوتے ساتھ ہی اشکال کا وسوسہ آنے سے پہلے اللہ رب العزت نے آسمان سے آیتوں کو نازل فرما دیا۔ ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمة على اصولها فبإذن اللہ۔ جو تم نے درختوں کو کاٹا تھا، جو تم نے درختوں کو چھوڑا تھا، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں تھی بلکہ اللہ کا حکم تھا۔ رسول اللہ کی حدیث اللہ کا حکم ہوتا ہے، رسول اللہ کا قول اللہ کا حکم ہوتا ہے، اور قرآن پاک بھرا پڑا ہے۔ قرآن پاک کا پورا اگر 700 مقامات سے مفسرین نے جمع کیا ہے، 700 مقامات کے قریب قرآن پاک میں بالواسطہ یا بلا واسطہ کس کی پیروی کا حکم ہے؟ رسول اللہ کی۔ اور جب انتہا کی ہے نا اللہ نے ہر چیز کو بیان کر دینے کے بعد کہ میری اطاعت، رسول اللہ کی اطاعت، میری اطاعت، رسول اللہ جس کو دیں پکڑ لو، جس سے روکیں رک جاؤ، یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد ایک آیت ہے، نچوڑ ہے اس ساری کی ساری 700 آیات کا۔ وہ کیا ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی نمونہ ہے۔ اور حیران ہو جائے بندہ عقل کے اوپر منکرین حدیث اور استحقار حدیث اور استخفاف حدیث والوں کے اوپر۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ تمہارے لیے نمونہ کس کو کہتے ہیں؟ سیمپل ہے۔ ایک بات یہاں پر میں آپ کو جھٹکی اور آپ کی زبان میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے 700 مقامات پہ کہا کہ رسول اللہ کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اور رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ اب آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، اللہ کے ساتھ مثال نہیں ہے، صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ آپ ایک دردی کو سوٹ دیتے ہیں اور اس کو جا کے کہتے ہیں نمونے کے مطابق سی دے، پھر اگلے دن کال کرتے ہیں نمونے کے مطابق سی دے، پھر دوپہر کو، پھر شام کو، آپ اس کو 10 15 20 کالیں کریں، اور اس کے بعد دردی آپ کو کہے بھائی کیسے بندے ہو، بار بار کہتے ہو نمونے کے مطابق سی دو، نمونہ مجھے دیتے نہیں، سیمپل مجھے دیتے نہیں۔ تمہاری عقل ٹھکانے پہ ہے؟ تمہارا ہوش ٹھکانے پہ ہے؟ اللہ کے بندو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی نمونہ ہے، اور منکرین حدیث کے نزدیک یہ نمونہ ہی محفوظ نہیں ہے۔ رسول اللہ کی صبح نمونہ، شام نمونہ، اٹھنا نمونہ، بیٹھنا نمونہ، نماز نمونہ، حج نمونہ۔ اور آپ ان سے پوچھیں گے جی وہ نمونہ جو رسول اللہ کے مطابق ہے، وہ جی حدیثیں جی 300 سال بعد لکھی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ پورا سیمپل اور نمونہ دیے بغیر تجھ سے اور مجھ سے مطالبہ کر رہا ہے کہ نمونے کے مطابق زندگی گزار دو۔ اللہ 700 مرتبہ یہ بات کہے اور نمونہ دے کے اللہ رب العزت نے نمونے اور سیمپل کی حفاظت نہیں کی زندگی کی، تو پھر اللہ مجھ سے اور آپ سے تقاضا کیا کر رہا ہے؟ کس کے مطابق زندگی گزارنی ہے؟ رسول اللہ کے مطابق۔ جی رسول اللہ کی نماز محفوظ ہی نہیں تو پھر کیسے پڑھیں؟ رسول اللہ کی صبح محفوظ نہیں تو کیسے کرنی ہے؟ شام محفوظ نہیں تو کیسے کرنی ہے؟ اگر رسول اللہ کی زندگی محفوظ نہیں ہے نا، تو پھر اللہ مجھ سے اور آپ سے ان کے مطابق زندگی گزارنے کا مطالبہ بھی نہیں کر سکتا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ کی پوری زندگی نمونہ ہے۔ یہاں پر
آپ کے ساتھ صرف چند منٹ لے کر شیر پنجاب آپ سے گفتگو کریں گے، صرف چند منٹ لینے ہیں۔ ہم بڑی باتیں کرتے ہیں، ہم اہل حدیث ہیں، ہم جی حدیث کو ماننے، ہم اہل سنت ہیں، دیوبندی بھی کہتے ہیں، بریلوی بھی، ہم اہل سنت ہیں، ہم سنت کو ماننے والے، ہم حدیث کو ماننے والے ہیں۔ ہم نے رسول اللہ کی کیا حدیث مانی ہے؟ ابھی برادر عبد الرحمن مکی صاحب آپ کے سامنے مفصل گفتگو کر رہے تھے، کیپٹلزم کے حوالے سے، سرمایہ دارانہ سیکولرزم کی سوچ کے حوالے سے۔ رسول اللہ کی آپ نے بعض حدیثیں تو مان لی، پورے معاشرے کو کہتا ہوں، اور بعض حدیثوں کو بالکل ترک کر دیا۔ ان میں یہ حدیث بھی شامل ہے، کیا؟ علماء انبیاء کے وارث ہیں، میرے بعد نبی، رسول اللہ کہہ گئے میرے بعد نبی، میرے بعد کیا آئیں گے؟ علماء۔ آپ کو یہ حدیثیں تو یاد ہیں، میرے بعد نبی نہیں آئیں گے، میرے بعد کیا آئیں گے؟ علماء آئیں گے، اور وہ میرے، یہ حدیث سب کو الحمدللہ یاد ہے، علم پھیل گیا۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک نبی جاتا، دوسرا نبی اس کا سیاسی وارث بھی ہو جاتا۔ میرے بعد نبی نہیں آئیں گے، میرے بعد علماء آئیں گے جو میرے وارث ہوں گے۔ آپ کو سرمایہ دارانہ نظام نے یہ وسوسہ ڈالا، اللہ کی قسم اپنے دماغ کی، اس کلچر کی اگر آپ اصلاح کر دیں تو پاکستان کی کسی بھی دینی جماعت کو کبھی بھی کسی سیکولر جماعت کی ضرورت نہ رہے۔ لیکن آپ اپنی اصلاح نہیں کرتے، آپ کیا کہتے ہیں؟ ہاں علماء انبیاء کے وارث ہیں، ہاں عالم دین رسول اللہ کا وارث ہے، لیکن کس کا؟ صرف مصلی رسول کا۔ ہاں عالم دین جی مصلی رسول کا وارث ہے، ممبر رسول کا وارث ہے، بس آپ نے دین کو صرف ممبر اور مصلی تک محدود رکھا۔ اتنی گندی سوچ معاشرے میں موجود ہے آج کہ ممبر رسول کے اوپر، مسجد کے اندر جمعے کے اوپر یا درس کے اوپر، مسجد کے ممبر کے اوپر بیٹھ کے مولوی آپ کی اصلاح کرنے کی سیاست میں کوشش کرے، آپ کہتے ہو اے ممبر رسول کے اوپر بیٹھ کے سیاسی گفتگو کر رہے ہو۔ سیاست دین سے باہر ہے۔ سیاسی گفتگو کون کرے؟ چور کرے گا، لٹیرا کرے گا، جگیردار کرے گا، ڈیرا کرے گا، بے ایمان شرابی زانی لٹیرا کرے گا۔ اللہ کے بندو، یہی تو سرمایہ دارانہ نظام ہے، یہی تو وہ سیکولر سوچ ہے کہ ممبر کو، مصلی کو ریاست سے الگ کر دیا جائے، سیاست سے الگ کر دیا جائے۔ مولوی ممبر رسول کا وارث ہے، سیاست رسول کا وارث نہیں ہے۔ ممبر رسول کا وارث ہے، تخت رسول کا وارث نہیں ہے۔ ممبر رسول کا وارث ہے، خلافت رسول کا وارث نہیں ہے۔ اللہ کے بندو، خلافت رسول کا وارث کس کو ہونا چاہیے؟ یہ رسول اللہ صرف وراثت میں ممبر اور مصلی چھوڑ کے گئے ہیں، دین نہیں چھوڑ کے گئے، خلافت نہیں چھوڑ کے گئے، ریاست نہیں چھوڑ کے گئے، سیاست نہیں چھوڑ کے گئے، عدالت نہیں چھوڑ کے گئے، معاشرت نہیں چھوڑ کے گئے، بازار نہیں چھوڑ کے گئے، معاملات نہیں چھوڑ کے گئے۔ آپ نے مولوی کو صرف ممبر تک محدود کر دیا، اور اللہ کا شکر ہے پھر بھی آپ یہ چاہتے ہیں کہ ممبر رسول کے اوپر جو شخص بیٹھے وہ شرابی نہ ہو۔ اچھی بات ہے، اچھی بات ہے، لیکن یہ آپ کی عادی اور ادھوری اور نکمی سوچ ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام نے آپ کے دماغوں پہ اس طرح کنٹرول کیا، آپ نے کبھی فیل ہی نہیں کیا۔ ہم نے مولوی کو کہا سیاسی بات نہیں کرنی، یہ آپ نے ایسا کلمہ کہا جو دین سے متصادم ہے، جو دین سے ٹکراتا ہے، جو دین کی اصل کے خلاف ہے۔ سیاست کس نے کرنی ہے؟ سیاست دین کا حصہ ہے کہ نہیں؟ ریاست دین کا حصہ ہے کہ نہیں؟ مجھے بتائیے، رسول اللہ دنیا سے چلے گئے، حضرت ابو بکر کو صرف مصلی رسول کا وارث بنایا تھا کہ خلافت رسول کا بھی بنایا تھا، ریاست رسول کا بھی بنایا تھا، تخت رسول کا بھی بنایا تھا، سپریم کورٹ کا بھی چیف جسٹس بنایا تھا کہ نہیں؟ نہیں، صرف مولوی کا کام یہ ہونا چاہیے جی مولوی بس مصلی کے اوپر کھڑا رہے، ہمیں بس چوری کرنے دو، ڈاکہ ڈالنے دو۔ اللہ کا شکر ہے آپ مولوی کو شرابی زانی برداشت نہیں کرتے، اچھی بات ہے، لیکن ادھوری بات ہے۔ جتنا مقدس ممبر رسول ہے اتنا ہی مقدس تخت رسول بھی ہے، اتنا ہی مقدس خلافت رسول بھی ہے۔ ممبر رسول پہ زانی شرابی نہ بیٹھے، خلافت رسول کے اوپر، ریاست رسول کے اوپر، تخت رسول کے اوپر ایسا بدکار اور زانی اور شرابی بیٹھ جائے جو کبھی جماعت کی امامت بھی نہ کرا سکے۔ انا للہ و انا الیہ، یہ آپ کا اور میرا کلچر ہے۔ میں اور آپ اگر اللہ کی قسم اپنی اصلاح کر لیں تو
تو کسی بھی مذہبی جماعت کو، میں صرف جمعیت اہل حدیث پاکستان یا مرکزی مسلم لیگ کی بات نہیں کرتا، یا کسی مذہبی جماعت، چاہے جماعت اسلامی ہو، چاہے جمعیت علماء پاکستان ہو، علماء اسلام ہو، کسی بھی مذہبی جماعت کو اگر آپ لوگ اپنی اصلاح کر لینا، کسی سیکولر پارٹی سے اتحاد کبھی نہ کرنا پڑے۔ کیوں؟ آپ مذہبی جماعتوں کو ووٹ ہی نہیں دیتے، اور مولویاں دیتے جتنا ہی نہیں۔ ووٹ کس کو ڈالنا؟ یار جن نے جتنا، جن نے ساڑا نالا خالی تھانہ کوٹ کچہری سنبھالنا، ووٹ انہوں دینا۔ یہ جو سوچ ہے نا، یہ سرمایہ درانہ سوچ۔ آپ افسوس کی بات ہے کہ مسجد کے اندر عالم دین نہ بھی ہونا، ایک عام قاری بھی ہو، امامت کراتا ہے تو آگے کھڑا ہوتا ہے کہ پیچھے کھڑا ہوتا ہے؟ وہی مولوی جس کو آپ ساری زندگی اپنے آگے کھڑا کرتے ہیں، جب سیاست کی بات آتی ہے اس مولوی بیچارے کو سب سے آخری لائن میں لگنا پڑتا ہے۔ نون لیگ کے ووٹ 1 لاکھ، پی ٹی آئی کے ووٹ 2 لاکھ، یہ جی مذہبی جماعتیں جی جماعت اسلامی کے 1500، یہ مذہبی جماعت کے جی 2000۔ یہ آپ کی منافقت ہے، حقیقت بات کہہ رہا ہوں، یہ آپ کی ہے۔ اللہ کی قسم اگر آپ درست ہوں گے تو معاشرے میں تبدیلی آئے گی، ورنہ ہر مذہبی جماعت کا، مذہبی جماعت، اور میرے بھائیو یہ فلسفہ بھی سمجھ لو، مذہبی اور دینی جماعت بنائی کیوں جاتی ہے؟ جمعیت اہل حدیث پاکستان کو کیوں بحال کیا گیا؟ اللہ کے فضل و کرم سے اس کی بحالی کو آج 5 ماہ 18 دن ہوئے، صرف 5 ماہ 18 دن کے اندر وطن عزیز اور پنجاب کے اندر ہم اللہ کے فضل و کرم سے 30 سے زائد بڑے جلسہ عام کر چکے ہیں، اور پاکستان کے اندر اہل حدیثوں کو بیدار کر رہے ہیں، ان کے اندر روح پھونک رہے ہیں، علامہ شہید کی طرح ان کو پکار رہے ہیں، ان کو آواز دے رہے ہیں، اہل حدیثوں اٹھو، زمانہ تمہارے قدموں کی چاپ کا منتظر ہے، اور انشاءاللہ میں اپنے اسلاف کی روایات کو واپس لوٹاتا رہوں گا اور آپ لوگوں کو جگاتا رہوں گا۔ آپ لوگ ہمارے ساتھ جاگنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ اور میرے بھائیوں، جماعتوں کا وجود اور جماعتیں کس لیے بنتی ہے؟ جماعتیں اللہ کی قسم مذہبی اور دینی جماعت اس لیے بنتی ہے کہ آپ لوگوں کے حقوق کا تحفظ کیا جائے۔ ہاں، دینی جماعت کے قیام کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ کل تھانے کوٹ کچہری میں پھنس جائیں، کسی مقدمے میں پھنس جائیں تو سیکولر جماعتوں کے ایم این اے اور ایم پی اے کے پیچھے نہ بھاگیں۔ دینی اور مذہبی جماعت آپ کی بیک کے اوپر، پشت کے اوپر، سٹریٹ پاور کے طور کے اوپر کھڑی ہو۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے جمعیت اہل حدیث مذہبی جماعت کی جو بنیاد ہے، ان کی جو حقائق ہوتے ہیں، ان اصولوں پہ کھڑی ہے۔ پاکستان بھر میں کسی اہل حدیث کے اوپر جھوٹا مقدمہ درج ہوگا، جمعیت اہل حدیث پاکستان اس کے شانہ بشانہ کھڑی ہوگی۔ پاکستان کے اندر اہل حدیث مساجد کا آپ کو نہیں پتا کیا حال ہے۔ 1000 سے زائد مساجد بند ہیں، 1000 سے زائد مساجد۔ یہاں پہ کیا؟ یہاں جی باجماعت نماز نہیں ہو سکتی، یہاں جی جمعہ نہیں ہو سکتا، یہاں جی 5 نمازیں نہیں ہو سکتی، یہاں جی مسجد کو سیل کر دیا گیا، یہاں جی مسجد کو تالے لگا دیے ہیں۔ صرف سرگودا کے اندر 10 سے زائد مساجد ایسی موجود ہیں جن کو تالا لگایا ہوا ہے، اور جن میں باجماعت نمازیں نہیں ہو رہی، یا جن کے اوپر قبضے ہوئے ہوئے ہیں، یا کس نے آزاد کروانی ہے؟ کس نے کھلوانی ہے؟ کیا دینی جماعت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے دفتر میں چلے جاؤ کہ جناب یہ جی ہماری مسجد ہم نے بنائی ہے، فلاں لوگ رکاوٹ ڈال رہے ہیں، آگے سے منہ بنا کے کہا جائے تو انو کن نے کیا سی اتھے بناؤ؟ یہ دینی جماعتیں اس لیے ہوتی ہیں۔ یہ مسجد بند ہے، اسی کی آسی بناؤ۔ یہ اذان نہیں ہو رہی، اذان تو بغیر نماز ہو جاندی ہے۔ یہ جواب ہے؟ کیا اس طرح کے جواب دینے چاہیے؟ مذہبی جماعتوں کا قیام کا مقصد ہی کیا ہے؟ آپ اگر اپنے مسلک کی، اپنی جماعت کی مساجد کو کھلوا نہیں سکتے اور ان کو کنڈیم کرتے ہیں، اور یہ میں آپ کو سکا واقعات بتا رہا ہوں، اور ان میں کسی بھی قسم کا کوئی مبالغہ نہیں، ان واقعات کے شاہد ابھی زندہ ہیں۔ جی ہمارے وہاں جی جمعہ نہیں ہوتا تو انو کن نے کیا اتھے جمعہ پڑھ لو، جمعہ کسی اور مسجد پڑھ لیا کر۔ یہ کام کرنے کا طریقہ ہے، یہ سلوب ہے۔ اللہ کے بندو، مذہبی جماعتوں کا کردار یہ، اگر مساجد بند ہیں تو ان کو کھلوایا جائے، اگر علماء کے اوپر پرچے درج ہیں جعلی، ان کو ختم کرایا جائے۔ جمعیت اہل حدیث پاکستان کا منشور اور دستور یہ ہے
کہ وطن عزیز کے اندر چاہے حیدرآباد ہو چاہے گلگت بلتستان ہو، کوئی کسی صحابی کے خلاف عرضہ سرائی کرے گا تو اس کو روکا بھی جائے گا اور ٹوکا بھی جائے گا۔ حیدرآباد کے اندر ایک ملعون اٹھے اور حضرت عمر کے پتلے کو جلا دے، تو اور میں آرام سے سو جائیں، تو ہمیں ایسی مذہبی جماعت کو بند کر دینا چاہیے۔ تو اور میں سڑکوں پہ نکلیں، بڑے بڑے بل بورڈ لگے ہوئے ہوں اور وہاں پہ اخلاق باختہ عورتوں کی تصاویر لٹکی ہوئی ہوں، اور میرے اور آپ کے ضمیر کے اوپر کوئی ٹھوکر نہ لگے کہ ہمارے بچے اور بیوی صبح یہاں سے گزرے گی ننگی بازوؤں کو، ننگے چہرے کو دیکھ کر۔ اللہ کے بندو، یہ دفاع شاعر اللہ کس نے کرنا ہے؟ اللہ کی قسم، اس کاز کے لیے، اس مشن کے لیے ہم کریا کریا کوچا کوچا بیداری اہل حدیث کی اس تحریک کو بپا کر رہے ہیں، اور آپ کے لیے تو خوشخبری ہے، آپ کے اس گاؤں میں ثاقب ربانی صاحب موجود ہیں، آپ کے اس ضلع میں قاری ابو بکر صدیقی شیر سرگودا موجود ہیں۔ آپ کی ایک کال کے اوپر لبیک کہتے ہوئے کبھی آزما کے دیکھ لینا، یہ صرف دعوے نہیں ہیں، یہاں پہ ایسے متاثرین موجود ہیں جنہوں نے رات کو 3 بجے بھی اگر کال کی ہے تو مرکز نے بھی، دفتر نے بھی، میں نے بھی اور ابو بکر صدیقی نے بھی اس کال کو سنا ہے۔ جی ہاں، جی فلاں پرچہ ہو گیا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے پوری کی پوری قیادت حرکت میں آئی ہے اور بے گناہ پرچوں کو خارج کروایا گیا۔ یہ جمعیت اہل حدیث آپ لوگوں کی امنگوں کی ترجمان ہے۔ آپ پسے ہوئے، اچھا جی میں حیران ہوتا ہوں کب تک پسنا؟ 40 برس بیت چکے ہیں، غفلت کی نیند سوتے ہوئے، ایسی نیند ہے، ایسی نیند ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم سوتے ہی چلے جائیں، اور آپ لوگ ہیں جنہوں نے احتساب کرنا ہے، علامہ احسان اللہ دید شہید کا نام بھول چکے ہو، وہ 1000 دماغوں کا ایک انسان جانے کہاں کھو گیا ہے، قلم کی عظمت اجڑ گئی ہے، زباں کا زور بیان گیا ہے، ہاں لیکن جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے۔ یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں۔ وہ علامہ شہید جس نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، صحابہ کے نعرے لگاتا رہا، صحابہ صحابہ کہتے ہوئے جنت البقیع میں صحابہ کی آغوش میں دفن ہو گیا، کیا اس کے احسانات بھول گئے؟ ہاں بھول گئے۔ اسی کے بارے میں اللہ کی قسم اسی کی جماعت کے لوگوں نے ہردہ سرائی کی ہے۔ کس نے احتساب کرنا؟ اور میرے بھائیوں، اگر آپ ابھی بھی بیدار نہیں نہ ہوں گے تو یاد رکھنا آپ کے نام کے اوپر جو لوٹ کسوٹ کا کاروبار چل رہا ہے، آپ کو بھی اس بات کا بھی ادراک اور شعور نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیے، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ایک بندہ ہے وہ دکاندار نہیں ہے، تاجر نہیں ہے، بزنس مین نہیں ہے، کاروبار کوئی نہیں کرتا، صرف ایک مدرسے کا چندہ اکٹھا کرتا ہے، ایک مدرسے کا۔ آپ کو مثال دے رہا ہوں، یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، بڑی مشکل بات نہیں ہے، بڑی آسان بات ہے۔ نہ کاروبار ہے، نہ تجارت ہے، نہ دکان ہے، نہ بزنس ہے، صرف ایک مدرسے کا چندہ اکٹھا کرتا ہے۔ اگر 5 برس 10 برس 20 برس چندہ اکٹھا کرنے کے بعد آپ کو پتا چلے کہ مسجد تو بڑی شکستہ حال اور ہستہ حال اور بڑی مشکل سے چل رہی ہے، لیکن جو بندہ چندہ اکٹھا کرتا تھا، نہ اس کا تجارت تھی، نہ بزنس تھی، نہ کاروبار تھا، اس کی 1 ارب روپے کی جائیداد بن گیا، اس کا گریبان پکڑو گے کہ نہیں؟ اس نے لوٹ مار کی ہے کہ نہیں؟ یہ عقل کی بات، عام فہم بات ہے۔ اور میرے بھائیوں، ایک بندہ جس کا کام صرف چندہ اکٹھا کرنا ہے، جائز ہے کہ وہ اس چندے سے اپنی زندگی کے معمولات گزارے، بس، لیکن کیا وہ اس چندے سے اربوں اور خربوں کی جائیدادیں بنانے کے اوپر یہ جائز ہے؟ ایک بندہ چندے سے ارب اور خرب روپے کی ذاتی اور پرسنل جائیداد بنا لے، مدرسے کو پیسے ملے گاڑیاں خرید لے، مدرسے کو پیسے ملے پراپرٹیاں خرید لے، مدرسے کو پیسے ملے فلور ملے بنا لے، مدرسے کو پیسے ملے یونیورسٹیوں کے نام اور ٹی ویوں کے نام کے پیسے اکٹھے کر کر کے اربوں خربوں کی جائیدادیں بنا لے آپ کے سامنے، پھر بھی وہ حاجی صاحب، پھر بھی وہ علامہ صاحب، پھر بھی وہ مولانا صاحب، پھر مجھے بتائیے، ایک عالم دین ایک مولوی، ایک عالم دین ایک مولوی اور ایک سیاستدان میں کیا فرق رہ گیا؟ اگر مولویوں نے بھی حرام ہی کھانا ہے، اگر علماء نے بھی حرام ہی کھانا ہے اور آپ کے نام پہ کھانا ہے اور اس کھانے کے بعد چودھری بن جانا ہے اور آپ نے ان لوگوں کا احتساب نہیں کرنا، کب جاگنا ہے؟ آپ کے نام پہ لوٹ کسوٹ ہوئی ہے، جب تک آپ اٹھ کے
ان کو نہیں پوچھیں گے، ان کا احتساب نہیں کریں گے۔ آپ سب ساتھی آج میرے سے ایک وعدہ کریں، باقی شیر پنجاب آپ کے سامنے انشاءاللہ جمعیت کے حوالے سے مفصل گفتگو کریں گے۔ قاری ابو بکر صدیقی صاحب، ثاقب ربانی صاحب، جنگوی صاحب، اذن رحیم صاحب، عبد الوحید آسم صاحب، میرے رفقا، شریف ہوٹل والے، الحمرہ بیکری والے، یہ سارے کی ساری قیادت آج یہاں پر موجود ہے۔ آپ جمعیت اہل حدیث کے شانہ بشانہ چلنے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھا کر وعدہ کریں جمعیت اہل حدیث کا منشور اس کے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اور یہ بات بھی یاد رکھیے گا، جمعیت اہل حدیث انشاءاللہ کوشش کرے گی کہ سیکولر جماعتوں سے بچ بچا کر مذہبی جماعتوں کے اتحاد کے ساتھ الیکشن میں میدان میں اترے، لیکن خدا نہ خواستہ میں اور دیگر مذہبی جماعتیں اگر یہ اتحاد بنانے میں ناکام ہوئی تو ہمارا منشور اور ایجنڈا واضح ہے۔ اور میرے بھائیو، ویسے تو دکھ کی بات ہے، آپ میں سے کوئی بندہ اپنے بچے کو اس لیے عالم دین بناتا ہے کہ وہ عالم دین بن جائے اور شیخ الحدیث بن جائے، رہنما، مقتدی، پیشوا، رہبر بنانے کے لیے۔ اور وہ جو رہنما، مقتدی، پیشوا، رہبر بننا جس بچے نے، وہ مدرسے سے باہر نکل کے کہ نواز شریف زندہ باد، عمران خان زندہ باد، آپ کے دل کے اوپر کیا بیتے گی؟ ہم یہ چاہتے نہیں ہیں، لیکن اگر اتحاد کسی بھی صورت میں دینی جماعتوں کا نہ ہوا تو سیکولر جماعتیں، چاہے نون لیگ ہو، چاہے پی ٹی آئی ہو، چاہے پیپل پارٹی ہو، یہ تینوں جماعتیں ہماری نظر میں ایک برابر ہیں، ایک برابر ہیں۔ ان میں سے کسی کے ساتھ بھی اگر اتحاد یا انسلاک ہوا تو عزت اور وقار کے ساتھ، با عزت، با وقار طریقے سے، چاپلوسی، درباری اور سرکاری انداز میں کوئی اتحاد نہیں ہوگا۔ ہاں، اہل حدیث کو جو جماعت حقوق دے گی زیادہ سے زیادہ، انشاءاللہ کوشش یہی ہے کہ دینی جماعتوں کا اتحاد ہو۔ اگر نہ ہو سکا تو حصہ بقدر جثہ، اللہ کے فضل و کرم سے آپ میں سے کسی ایک کو کبھی آپ مجھ سے یہ شکوہ نہیں کریں گے کہ آپ کو میں نے اپنی سیٹ کے لیے، اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ ہاں، یہ ضرور آپ کہہ سکیں گے اللہ کے فضل و کرم سے کہ ہم نے علامہ شہید کے بیٹے کو اگر کال کی تو وہ سر پٹ دوڑتا ہوا ہمارے کام کے لیے آیا۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔